پارا چنار کے بند راستے کھلوانے کے لیے ملک بھر میں احتجاجی دھرنے، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ نمائش چورنگی پر دھرنے میں مرد اور خواتین کی بڑی تعداد موجود۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر بھی احتجاج، سوراب گوٹ کو گلشن اقبال سے ملانے والی دونوں سڑکیں بلاک۔ کراچی ملی 15 اور اسٹار گیٹ پر بھی دھرنا، شارع فیصل جگہ جگہ بلاک۔ نیشنل ہائی وے سے آنے جانے والا ٹریفک بھی بند۔ لاہور میں پارا چنار کے متاثرین سے یکجہتی کے لیے دھرنا تیسرے روز میں داخل، بزرگ، خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد دھرنے میں موجود۔ پارا چنار کے 5 لاکھ آبادی کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ، پارا چنار کے اسپتالوں میں ادویات پہنچانے اور علاقے کا محاصرہ ختم کروانے کا مطالبہ۔ کوئٹہ کی ہزارہ برادری بھی پارا چنار کے شہریوں کے لیے سڑکوں پر بیٹھ گئی۔ کوئٹہ میں شودا چوک پر تیسرے روز بھی دھرنا جاری۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4 تک گرنے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر بیٹھ گئی۔ کوئٹہ کے مظاہرین نے پارا چنار کے راستے کھولنے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ احتجاج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک پہنچ گیا۔ پارا چنار کے بند راستے کھلوانے اور 5 لاکھ افراد کی امداد آمد و رفت محفوظ بنانے کے لیے اسلام آباد میں بھی دھرنا۔ اسلام آباد کے شہریوں کی بڑی تعداد بھی سڑکوں پر بیٹھ گئی۔ شرکا نے شمع روشن کی، آج بھی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ملتان میں بھی احتجاجی دھرنے شروع۔ ملتان میں پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں خواتین اور بچے موجود۔ وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومت سے علاقے میں موجود شر پسندوں سے نپٹنے کا مطالبہ، بند راستے فوری کھلوانے، اسپتالوں میں ادویات اور بازاروں میں اشیاء خوردنوش پہنچانے کا مطالبہ۔ پارا چنار کا مسئلہ حل نہ ہونے پر ملک بھر میں سڑکیں بند کرنے کا عندیہ۔ شیعہ علماء کونسل کا پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں احتجاج بڑھانے کا اعلان۔ کراچی میں شیعہ علماء کونسل کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، آج بروز جمعہ پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دی۔ پارا چنار میں امن کے لیے کوششیں تیز، مذاکرات کے لیے راہ ہموار۔ گرینڈ امن جرگے کی فریقین سے بات چیت مکمل۔ کوہاٹ میں حتمی فیصلے کے لیے جرگہ ہوگا۔ کرم میں ادویات اور خوراک کی قلت، راستے بند، کئی بچے ابدی نیند سو گئے۔ کینسر اور دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بھی دم توڑ چکے۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے خلاف 8 روز سے دھرنا جاری، سخت سردی سے بچے بڑے بزرگ سب شامل۔ صہیونی درندوں کی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری، النصیرات میں صحافیوں کی گاڑی کو میزائل مار کر تباہ کر دیا، 5 صحافی شہید۔ اسرائیل کے حملے کا اعتراف، بیت ہون، رفح، جبائلہ میں بھی آتش خون کی بارش، 24 گھنٹوں میں 48 فلسطینی شہید، پناہ گاہ اور مکانات ملیہ میٹ، 137 زخمی، شہداء کی تعداد 45,361 ہو گئی۔ مزاحمت کاروں نے زیتون محلے میں مارکا ٹینک کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا، کئی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے یمن پر ایک بار پھر حملہ کر دیا، سنا ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، 4 افراد جہاں باغ، 42 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے سے سنا ایئرپورٹ پر پروازوں میں خلل پڑا، حدیدہ، حزیزہ، رسا، کنتیاب بندرگاہوں میں پاور اسٹیشنوں پر بھی حملے، فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ شام میں علوی فرقے کے مزار کی بے حرمتی پر مظاہرے پھوٹ پڑے، الزقیدہ، ترکش، حماس، حما اور کردرا میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ تحریل الشام کے مسلح افراد کی فائرنگ سے کئی افراد جہاں باغ اور زخمی، الزقیہ، طرطوس، حمص اور کرفیو لگا دیا۔ طرطوس میں سابق صدر بشار الاسد کے وفادار ملیشیا کے گھات لگا کر حملے میں 14 پولیس اہلکار ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔
سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ 42 برس کی عمر میں چل بسے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منموہن سنگھ کی طبیعت خراب ہونے کے بعد دلی میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ منموہن سنگھ مسلسل 2 مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم رہے، بھارت کے وزیر خزانہ اور فائنانس سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ ملک سے دشمنی اور غداری کا منطقی انجام، ملٹری کورٹ نے سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی۔ حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت، ریٹائرڈ بریگیڈیئر بھی شامل۔ ISPR کے مطابق مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان کو 10 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو قانونی حق کی یقین فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائیں۔ دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے، اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا، اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی، تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اس سے انتشار کے ثبوت آج ہر شخص کے پاس موجود ہیں۔ DG ISPR کے کہتے ہیں پوری قوم جانتی ہے کیسے افواج پاکستان، خفیہ ایجنسیوں اور سپہ سالار کے خلاف زہریلا بیانیہ بنایا گیا۔ عوام نے 9 مئی کے انتشار کے بعد ان فسادیوں کو مسترد کر دیا۔ آج جن مجرمان کو سزا دی گئی ہے، تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا اور تشدد کیا اہلکاروں کے اوپر۔ تو اس میں وہ بھی شامل ہے جس نے گھر کے اندر گھس کے ٹی وی توڑا تھا، اس میں وہ بھی شامل ہے جس نے وردی کی بے حرمتی کی تھی، جس نے گیٹ توڑا تھا، جنہوں نے اندر گھس کے آگ لگائی تھی، اور ملک دشمنوں کا خواب جنہوں نے پورا کیا تھا۔ سانحہ 9 مئی بانی PTI کی سازش، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارہ کی کڑی تنقید، کہا 9 مئی کے مزید 60 مجرمان کو سزا سنا دی گئی۔ جن مجرمان کو سزا دی گئی ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی۔ 9 مئی کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ حملے کیے گئے، سزاؤں سے قبل تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ ملٹری کورٹس میں نہ ہو، جو انڈیویجول جن کے ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اپیلیں فائل کریں گے۔ ہمارا مکھ وہی ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے کہ 9 مئی پہ ایز اے ہول کمیشن ہونا چاہیے، اور سیکنڈ یہ بھی ہمارا آپشن وہ ہے اصولی موقف ہے کہ ملٹری ٹرائلز نہیں ہونے۔ ملٹری کورٹ سے سزائیں، تحریک انصاف کا بڑا اعلان، چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ملٹری کورٹس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے، اپیلیں انفرادی طور پر بھی دائر کی جائیں گی۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کا جلد فیصلہ کرے۔ مطالبہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی آج منائی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سکر پہنچ گئے۔ برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی نے گڑھی خدا بخش میں پنڈال سجا لیا۔ اسٹیج کی تیاری، صدر مملکت، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر مرکزی قائدین جلسے سے خطاب کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب بھی گڑھی خدا بخش پہنچ گئے۔ ملک بھر سے جیالوں کے قافلے گڑھی خدا بخش کے لیے رواں۔ پاک سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے 3 مقامات پر کارروائیاں، 13 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر محمد اویس شہید۔ ISPR کے مطابق کارروائیاں 25 اور 26 دسمبر کی رات کی گئیں۔ ضلع قزوین میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں بھائیوں سمیت 3 افراد جہاں باد۔ علاقہ ماموزئی میں بھائی نے فائرنگ کر کے بھائی کو قتل کر دیا۔ شوہر کو مرتے دیکھ کر خاتون نے چھڑیوں کے وار کر کے دیور کو موت کی گھاٹ اڑا دیا۔ علاقہ قلیہ میں بھتیجے نے فائرنگ کر کے چاچا کو مار ڈالا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔
سرائے عالمگیر میں سالن نے فائرنگ کر کے بہنوئی کو قتل کر دیا، 2 بھائی شدید زخمی، مبشر بیوی کو لینے سسرال پہنچا، بیوی کے انکار پر ملزم بڑھ گیا، فائرنگ سے عبد المناف موقع پر دم توڑ گیا، مقتول کے 2 بھائی شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر دیا۔ کراچی کی سڑکوں پر موت کا رقص جاری، گھر کا واحد کفیل اور 2 بیوہ بہنوں کا سہارا ٹریفک حادثے کا شکار، کورنگی بلال چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر نے 55 سالہ فہیم الدین کو رونڈ ڈالا، اہل خانہ شدید غم سے نڈھال، گھر میں سوگ کا سما، اہل خانہ کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ پاکستان میں پولیو کے 2 نئے کیسز رپورٹ، ٹانگ اور کشمور میں پولیو کے کیسز سامنے آئے، NIH نے نئی پولیو کیسز کی تصدیق کر دی، ملک میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 67 تک پہنچ گئی۔ کراچی کا موسم روز بروز سرد ہونے لگا، یخ بستہ ہواؤں سے ٹھنڈ میں اضافہ، کم سے کم پارہ 9 ریکارڈ، چند روز تک سرد اور خشک موسم رہنے کی توقع، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں گی، درجہ حرارت 9 سے 10 سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان، بالائی علاقوں میں بھی شدید ٹھنڈ، اسکردو میں پارہ -11، کشمیر گلگت بلتستان سمیت دیگر علاقوں میں بھی موسم انتہائی سرد، آبشاروں اور ندی نالوں میں پانی جم گیا، سندھ پنجاب بھی سردی کی لپیٹ میں، اسلام آباد میں سردی نے شہریوں کے داد بجا دیے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا آج دوسرا روز، میزبان ٹیم 82 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی نامکمل اننگز کا آغاز کرے گی۔ پاکستان ٹیم پہلی اننگ میں 211 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی، کامران غلام نے نصف سنچری سکور کی، عامر جمال نے 28، محمد رضوان نے 27 رنز کی اننگ کھیلی، سلمان آغا 18، شان مسعود 13، سائم اور سعود 14 رنز بنا سکے۔ نیپال میں پہلے بین الاقوامی ہاٹ ایئر بیلون فیسٹیول کا انعقاد، دنیا بھر سے لوگوں کی شرکت اور خوشی کا اظہار، فیسٹیول میں 25 ایئر بیلون نے آسمان پر اڑان بھری، مقامی لوگوں نے روایتی انداز میں رقص بھی کیا۔ اور منگولیا میں موسم سرما کے موقع پر رنگا رنگ فیسٹیول، ملک بھر سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے سیاح پہنچ گئے، خواتین بچے بوڑھے تفریح سب مصروف، برف باری پر اسکیٹنگ کے مزے، سفیدی برف سے ڈھکا شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔